وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر منبر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرماتے تھے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بعض حضرات نے اس معنی خیز جملے کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اعمال وجود میں آتے ہیں انسان کی نیت کی بنیاد پر. ایک انسان نماز پڑھنے کی جب نیت کرتا ہے تو نماز وجود میں آتی ہے. اگر آدمی ارادہ ہی نہ کرے، نیت ہی نہیں کرے تو نماز نہیں پڑھ سکے گا. ایک آدمی جب روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہے تو روزہ وجود میں آتا ہے. ایک آدمی جب صدقہ کرنے کی نیت کرتا ہے تو صدقہ نیت پہلے کرتا ہے، دیتا بعد میں ہے. ہر عمل سے پہلے انسان کی نیت ہوتی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کی نیت کیسی ہے، کس نیت سے وہ کس عمل کو انجام دے رہا ہے، کس جذبے سے وہ کس کام کو انجام دے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کی ہر چھوٹے بڑے عمل میں رہنمائی کری ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب انسان اور جنات صرف اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو اگر عبادت کا یہ مفہوم لیا جائے کہ آدمی نماز پڑھے تو عبادت ہے، زکوٰۃ دے تو عبادت ہے، حج کرے تو عبادت ہے، روزہ رکھے تو عبادت ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ عبادات بہت مختصر ہو کر کے رہ جائیں گی. آدمی ہر وقت تو نماز نہیں پڑھتا، ہر وقت تو روزہ نہیں رکھتا، ہر وقت تو زکوٰۃ نہیں دیتا، ہر وقت تو حج نہیں کرتا. تو اگر یہ مراد لیا جائے کہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا اور انسان عبادت مختصر اگر کر رہا ہے، نماز ایک وقت تک پڑھتا ہے ختم ہو جاتی ہے، زکوٰۃ ایک بار دیتا ہے ختم ہو جاتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کی عبادت بہت محدود اور لمیٹڈ ہو کر کے رہ جائے گی. اس لیے انسان کی عبادات کا دار و مدار نیتوں پر رکھا گیا. ایک آدمی نوکری کرنے کے لیے جا رہا ہے، ملازمت کرنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے گھر والوں کا، میری بیوی بچوں کا، میرے ماں باپ کا، میرے رشتہ داروں کا میرے اوپر حق رکھا ہے، اور وہ حق کبھی مال کی بنیاد پر ادا ہوتا ہے، وہ حق کبھی جان کی بنیاد پر ادا ہوتا ہے، کبھی وقت کی بنیاد پر ادا ہوتا ہے. میں اس ملازمت سے، اس نوکری سے، اس جاب سے، اس پیشے سے جو کچھ حاصل کروں گا اس سے اپنا بھی پیٹ بھرا جائے گا، اپنی بیوی بچوں کا بھی پیٹ بھرا جائے گا، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کیا جائے گا. یہ انسان کا نوکری کرنا، اس کا جاب کرنا، اس کی ملازمت اختیار کرنا، اس کا اس پیشے کو اختیار اللہ کے یہاں یہ عبادت ہے. اس کی کہ اس کی نیت یہ ہے کہ اس سے اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں گے، ماں باپ کے حقوق ادا کیے جائیں گے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں گے. تو یہ صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہوگا بلکہ انسان کا نوکری کرنا بھی عبادت ہوگا. انسان کھانا کھاتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، وہ کھانا اپنی غذا کا انتظام کرتا ہے. ایک آدمی کھانا اس نیت کے ساتھ کھا رہا ہے کہ میں اس کھانے سے جو تقویت ملے گی، جو اعضاء میں قوت پیدا ہوگی، اس سے اللہ کی عبادت کری جائے گی، اس سے نماز کی زیادتی کری جائے گی، اس سے روزہ رکھا جائے گا اس طاقت اور قوت سے، اس لیے اس کی قوت میں اضافہ ہوگا تو وہ اللہ کی عبادت کرے گا. یہ کھانا کھانا انسان کا عبادت بن جائے گا. اسی طریقے سے ہر چھوٹے بڑے عمل کو لیتے چلے جائیے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، رات سے لے کر کے صبح تک انسان جتنے اعمال کرے گا اگر اس میں اپنی نیت کو درست کر لے گا، ایک عمل اس کا اللہ رب العزت کے ہاں عبادت بنتا چلا جائے گا. اور زندگی کا ہر لمحہ، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا لیٹنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا ایک نیت کی بنیاد پر، حسن نیت کی بنیاد پر، درست نیت کی بنیاد پر
اللہ رب العزت کے ہاں عبادت کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب نیت پر ہے تو پھر انسان کی نیت خالص ہونا چاہیے، پھر نیت درست ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ نیت کی فساد کی بنیاد پر، نیت کے غلط ہونے کی بنیاد پر اچھا عمل بھی خراب ہو جایا کرتا ہے، نیک عمل بھی برباد ہو جایا کرتا ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نیت فاسد ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ میری تعریف کریں گے کہ بڑی عبادت کرنے والا ہے، قرآن پڑھنا کتنی بڑی عبادت۔ لیکن اگر اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کہ بہت بڑا قاری ہے، عمدہ تلاوت کرتا ہے، تو انسان کا یہ قرآن پڑھنا غلط۔ اور اگر نیت صحیح ہو جائے تو انسان کا کھانا کھانا بھی عبادت۔ اگر نیت انسان کی درست ہو جائے تو پھر اس کا ایک ایک عمل جو وہ کرے گا وہ اللہ رب العزت کے ہاں عبادت شمار کیا جائے گا۔ آگے اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے لیے وہ کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، یعنی جیسے نیت کرے گا اتنا ہی اس کو ثواب دیا جائے گا، جیسے اس کی نیت ہوگی ویسا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وقت تھا ہجرت جسے کہتے، ایک عمل تھا ہجرت، اور یہ بہت بڑا عمل سمجھا جاتا تھا۔ جب کفر اور اسلام کا، جب اسلام کا اور کفر و شرک کا معرکہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کے دور کے اندر، کفر و شرک کے دور کے اندر توحید کی صدا بلند کی، مکے والوں نے جینا دو بھر کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا حکم آیا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون، اے اللہ کے بندو، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، جہاں پاؤ فرصت وہاں اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ جس جگہ تمہیں آزادی سے اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت دے دی جائے وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ کوئی مکہ سے زمین صرف اللہ کی نہیں ہے، دیگر زمینیں بھی اللہ کی ہیں۔ مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑی، لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے مکانات چھوڑے، اپنی بیوی بچے چھوڑے، اپنے رشتے دار چھوڑے، اپنے اعزاء اقربا کو سب کچھ چھوڑ کے لوگ ہجرت کر کے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلے گئے۔ تو بعض لوگ مکے کے اندر وہ رہ گئے جن کی دکانیں ختم ہو گئیں، جن کے کاروبار ٹھپ پڑ گئے، جن کے کاروبار کو نقصان ہو گیا کہ مسلمان تھے یہاں پہ تو سودا خریدتے تھے، ان کے کاروبار کو اب لوگ کم ہو گئے تو ان کی دکانیں بند ہونے لگی۔ تو لوگوں نے ہجرت کری اس بنیاد پر کہ ہم مدینے جا کر کے جو ہے وہ دکان کریں گے تاکہ وہاں پر ہمارا کاروبار چلے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہجرت اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہوگی، وہ ہجرت اللہ کے یہاں کامیاب ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کری جائے گی، اور جو دنیاوی کسی غرض کی بنیاد پر کری جائے گی وہ ہجرت اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ یہاں نیت یہ ہے کہ کاروبار چلے، یہاں نیت یہ ہے کہ پیسہ آئے، یہاں نیت یہ ہے کہ ہم مالدار ہو جائیں۔ اور ایک طرف جن منحط مسلمانوں نے ہجرت کری ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، کاروبار چلتا ہے چلے، نہیں چلتا ہے چلے، بھوکے رہ لیں گے، فاقے برداشت کریں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کہ الفاظ اور جملے مختصر لیکن معنی کے اعتبار سے سمندر سے زیادہ اس کے اندر گہرائی اور وسعت ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔